جناب چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہے تو یہ جو بھی ہم تبدیلیاں کر رہے ہیں اگر اس سے پہلے اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائے تو میرا خیال بیک گراؤنڈ میں جانا بڑا ضروری ہے. ایک تو جناب آپ نے یہ جو 243 کی جو امینڈمنٹ ہم لوگ لا رہے ہیں اس میں یہ ظاہراً آرمی سے متعلق ہے. چیئرمین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی اس وقت جو حالات ہیں ایک تو ہم لوگ تازہ ہماری انڈیا کے ساتھ ہماری ایک جنگ رہی ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا کافی کشیدہ تعلقات ہیں. ہمارے پاس انسرجنسی چل رہی ہے اس میں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, اور اس میں بھی ہمارے جو جوان ساتھی ہیں, ہمارے فوج کے جوان ساتھی ہیں, وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں. میں اس موقع پہ ان کو جو شہید ہو رہے ہیں ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہوں گا, اور وہ اس ملک کی خاطر اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس میں ملک میں کچھ اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب اس میں اگر اس کی تفصیل سے جائیں اور جو انڈیا کا بھی جو واقعہ ہوا ہے, میں خاص طور سے فیلڈ مارشل کو میں اکثر جو ہماری آرمی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان پہ میں کافی تنقید بھی کرتا رہا ہوں, لیکن میں اس آرمی چیف کی جس طریقے سے کلیئرٹی اس کے ذہن میں ہے اور جس طریقے سے بولڈنس ہے, اور میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کی وار ہو چاہے افغانستان کی جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ جو انہوں نے سٹینڈ دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی اس ملک کے لیے کافی بہتر ہے. جناب چیئرمین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے خاص طور سے کے پی میں جو طالبان کے جو ایشوز رہے ہیں اور اس میں انفارچونیٹلی ہماری طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سمپتھی بھی پائی جاتی ہے یا ایک قسم کی کلوژن بھی ان کے ساتھ ہے, اور ان کی کہیں نہ کہیں ان کے ترجمان بھی بن جاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ان سی ہے نا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, یہ اس ہمارے ملک میں بڑی کنفیوژن پھیلاتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو افغان طالبان ہے یا ٹی ٹی پی ہے انہوں نے ایک ہی شخص کی بیعت کی ہوئی ہے, اور انہوں میں ہمیں تو کوئی اس میں کوئی فرق نہیں لگتا تھا. ان کی جو بھی پالیسی ہے دونوں کی بڑی کلیئر پالیسی تھی, اور وہ پاکستان میں وہی جس طریقے سے افغانستان میں انہوں نے بالکل ایک میڈیول ٹائپ کا جو انہوں نے نظام رکھا ہوا تھا وہ نظام لانا چاہتے تھے, اور یہاں بھی ان کے جو ساتھی ہیں وہی نظام لانا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لڑکیوں کے اسکول انہوں نے تباہ کیے, ان کی بمباری کی اور ان کو تعلیم سے محروم رکھنے کی کوشش کی. اور اس وقت بھی ہمارے کچھ پارٹی کے لیڈران تھے وہ یہ چیزیں کہتے تھے کہ جی آپ ان کے ساتھ باتیں کریں, یہ ہمارے بھولے بھٹکے لوگ ہیں, اور ان کے جو بھی اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے چاہے اس میں ہماری اور یہ پرانی تفصیل آپ دیکھیں پوری تفصیل سے ہماری چاہے اے این پی ہو چاہے جو بھی ہماری لبرل قوتیں تھیں جس میں پیپلز پارٹی ہو, اور حالانکہ وہاں پہ جو مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے ان پہ بھی جو اٹیک ہوئے تو یہ لگتا ایسے ہے, اور صرف ایک پارٹی تھی جو ان کے لیے جو وکالت کرتی تھی, وہ چاہے ڈرونز ہوں, یہ تقریباً 15-20 سال سے وہ ہمیشہ یہی منتر گاتے تھے کہ یہ اپنے لوگ ہیں, یہ ہم دوسروں کی جنگ میں کیوں آئے ہیں. اور ان کی جو مدرسے ہوتے تھے ان کے الائڈ مدرسے ہوتے تھے ان کو کروڑوں روپے فنڈز بھی دیتے تھے اور ان کے ساتھی ہوتے تھے. تو جناب دیکھیں اس کنفیوژن سے ہمیں نکلنا چاہیے, اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ تھا. ایک پارٹی ان کی جو پولیٹیکل ونگ تھی, اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹی کی یہ جو سارے جو لوگ جو خیبر پختونخوا میں خاص طور سے یہ ایک قسم کی لیول پلینگ فیلڈ جو دوسری پارٹیز کے لیے تھی وہ ساری ختم کرتے جا رہے تھے. اب ظاہری بات ہے اگر آپ ان کی دوسری پارٹیز کے آپ جلسوں کو آپ ڈسرپٹ کریں گے, ان کے لیڈران کو آپ ماریں گے یا ان کے جو ورکرز کو ماریں گے, ان کے جو منسٹرز کو ماریں گے,
تو وہ ظاہری بات ہے پھر جو خال پیدا ہوتا ہے اس میں جو پارٹی ان کی حمایتی ہوتی ہے پھر اس کو موقع ملتا ہے. اور اس میں بھی یہ جو خاص طور سے سوشل میڈیا اور ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پھیلا کے لوگوں کو بالکل برین واش کر کے ایک کلٹ ٹائپ کا انہوں نے سسٹم بنا لیا. اور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہوں کہ ہمارے جو کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں اور وہ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہوئے بھی, حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے اس میں پہلے جو باجوہ صاحب کے دور میں جب ان کے ساتھ باتیں کی گئی, ان کو بلایا گیا اور ان کو ری سیٹل کیا گیا, انہیں پیسے دیے گئے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, جس میں جنرل فیض بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو ہماری جو پارٹی جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حکمران تھے, کسی بندے کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بھائی کم از کم پوچھیں تو صحیح کہ بھائی آپ ان کو ری سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. یا ود ان آرمی بھی جو ہمارے باجوہ صاحب تھے یا فیض تھے, کم از کم ود ان آرمی کے سسٹم میں بھی, اور میں اسی بات میں بعد میں آ کے میں بتاؤں گا کہ 234 میں جو تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں یہ کس طریقے سے یہ لازم ہے, کسی نے ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی. اور ابھی چند دن پہلے جو وہاں کے ایک سی ایم صاحب ہیں, انہوں نے بڑا ایک انفلیمیٹری ایک بیان دیا ہے, اور جو کلیئر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک قسم کی انسائٹمنٹ فار وائلنس ہے. اور وہ انہوں نے مسجد کو بھی, مذہب کو بھی استعمال کیا ہے, اور اس میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اشتعال پھیلا کے اور لوگوں میں کوئی ایسے ان کے کسی نہ کسی کے مذہبی جذبات ابھار کے کوئی نہ کوئی خدا نہ خاصہ کوئی نقصان کرا سکیں. اور میں آپ کو اس موقع پہ مجھے یاد ہے کہ جب محترمہ شہید ہوئی تھی تو وہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب, جب محترمہ شہید ہوئی تھی, جب محترمہ پہ پہلا اٹیک ہوا تھا اس میں کارساز میں, اس کے ایک دن کے بعد یہ اسی پارٹی کا جو لیڈر ہے اس نے ایک خط لکھا تھا, اور وہ شائع ہوا تھا, میرا خیال انڈیپینڈنٹ اخبار ہے وہاں کا, برطانیہ کا, اس میں وہ خط شائع ہوا تھا. اور اس نے یہ سارا الزام جو ان سے ہے یہ محترمہ پہ اٹیک کا, انہوں نے سارا الزام اس میں محترمہ پہ لگایا تھا. اس نے کہا تھا یہ جو محترمہ پہ اٹیک ہوا اس کی سب سے بڑی ذمہ دار محترمہ خود ہے. اور پھر بعد میں اس نے تفصیل سے اس آرٹیکل میں بتایا ہے کہ یہ ایک صلح کر کے آ رہی ہے امریکیوں کے ساتھ, اور یہ آ رہی ہے تو اس کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ اٹیک نہ ہو, یہ اس نے خود کرایا ہے, یہ کیوں بولتی ہے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آ رہی ہے. اگر آپ اس آرٹیکل کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی آپ کو یہ لگے گا وہ بھی ایک انسائٹمنٹ فار وائلنس تھا. اور ان کے آپ گٹھ جوڑ بھی دیکھیں, ان کے ہمیشہ ان کے ساتھ کسی کو شہید کہتے ہیں, کسی کو یہ سارا ان کا جو پیٹرن ہے ان کی, اگر وہ بھی کوئی مذاکرات کرتے ہیں اس میں نام بھی اس کا اس پارٹی کے جو سربراہ کا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے پی ٹی آئی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو علی ظفر صاحب بڑے سنجیدہ ہیں, اور ان جیسے لوگ جو ان سے کیوں نہیں پارٹی کے اندر کیوں نہیں پوچھتے, پارٹی کے اندر کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ آپ جو ان کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو لا رہے ہیں یا ان کو آپ نے ایک سیاسی اتحادی بنایا ہے تو اس کے لانگ ٹرم کیا اس پہ ریپرکشنز ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی میں بھی یہ اسی سوچ کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں. یہ اگر بولتے ہیں تو ان پہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں یا جو ان کا سوشل میڈیا ہوتا ہے ان پہ اٹیک کرتا ہے, ان کو گالم گلوچ کرتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری بنی ہوئی ہے, اور اس نے ساری ایک تو ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کو بالکل ان کو برین واش کر دیا ہے, ان کو ساری گالم گلوچ اور یہ سکھانا, اور سارے ایک معاشرے میں ایک قسم کا انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس سے جو ہے نا یہ آپ کی پارٹی کے جو لوگ ابھی ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں بھی جو لوگ سنجیدہ سوال اٹھاتے ہیں ان پہ گالم گلوچ بریگیڈ شروع ہو جاتی ہے, ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مثال جو ہمارے مروت صاحب ہیں, میں مروت صاحب کی کئی چیزوں سے ایگری نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی وہ بڑی سینسیبل باتیں کرتے ہیں. وہ اپنی پارٹی کے اندر کچھ بڑے سیریس ایشوز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ اٹیک ہوتا ہے. یہ چند مخصوص لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری اس کو ساری پالیسی انہوں نے ہائی جیک کی ہے, ساری اس طریقے سے چلا رہے ہیں. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ آرمی چیف ہے
اگر اس کے ہاتھ مضبوط کریں، کیونکہ یہی جو شخص ہیں جنہوں نے ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب ہمارے انڈیا کے ساتھ جب تعلقات باجوہ کے وقت میں، تو ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جی ہم انڈیا سے کیسے لڑیں گے، ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، ہمارے ٹینکوں میں جو ہے ہماری گاڑیوں میں ہم تیل کی صلاحیت نہیں ہے. اور وہی ملک کچھ عرصے میں، تھوڑے عرصے میں انہوں نے انڈیا کو بھی شکست دی، اس نے دنیا میں بھی اپنا لوہا منوایا اور اس نے دنیا کو سارا محسوس کرایا اور پاکستان کے امیج میں انہوں نے بہتری لائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم میں اگر ایک یونیفارم، اگر یونٹی آف کمانڈ اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ہونا چاہیے. باقی جناب جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کارٹیلز ہوتی ہیں، کوئی ڈرگ کارٹیل ہوتی ہے، کوئی شوگر کارٹیل ہوتی ہے، اور کوئی سیمنٹ کارٹیل ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک جوڈیشل کارٹیل بھی کسی زمانے میں تھی، اور وہ بھی انہوں نے جو سارے اپنے ججز اپنی مرضی کے لگاتے تھے، ایک ہی سوچ رکھنے والے ججز کو لگاتے تھے، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز وغیرہ بھی وہی کرتے تھے اور انہی کے تھرو کراتے تھے. تو یہ بڑی ضروری تھا کہ اس میں ایک کورس کریکشن ہو. یہ جو ہمارے سارے دوست جو چیخ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے اپنے ججز لا رہے ہیں، ہم لوگ ایسا میکینزم لا رہے ہیں جو جوڈیشل کمیشن ہے، جس میں سیاستدان بھی ہیں، جس میں جو وکیلوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ہیں، جو سینئر ججز بھی ہیں. اگر وہ سارے مل بیٹھ کے اگر کوئی فیصلے کرتے ہیں، اگر کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے یا کسی کو ٹرانسفر کر کے ادھر جانا ہے، تو کم از کم پہلے جس طریقے سے پہلے وہ ایک قسم کا آمرانہ دور ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس چاہتا تھا وہ اس کی مرضی سے ہوتا تھا، تو کم از کم وہ تو نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. اور میں اپنے پی ٹی آئی والے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں. یہ جو آئسولیشن جو پالیسی ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، صرف اس سے بات کریں گے جو ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی جو طرز سیاست میں تھوڑی تبدیلی لائیں. یہ آپ کو جس طریقے سے یہ سوشل میڈیا مس انفارمیشن، یہ کسی زمانے میں ہٹلر کا طریقہ کار ہوتا تھا، اور ہٹلر بھی وہی طریقے استعمال کرتا تھا جس میں آپ کو پتا ہوگا ایک بیئر ہال پش جرمنی میں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، جو بیئر ہال پش تھا وہ بھی ایگزیکٹلی 9/11 کی طرح، جو 9 مئی کی طرح ہوا تھا. اور اس میں بھی ایک جنرل فیض کی طرح ایک کریکٹر ہوتا تھا، جنرل لوڈن لیک. وہ بھی انہوں نے بھی یہی پروگرام بنایا تھا کس طریقے سے ہم لوگ پاور پہ قبضہ کریں. اور پھر انہوں نے جب چانسلر بنا، پھر اس میں پریزیڈنٹ کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ بھی بن گیا اور چانسلر بھی بن گیا. اور اس نے وہی جو جرمن آرمی اپنی پرائیویٹ آرمی کو انہوں نے مرج کر کے پھر انہوں نے ایک آمرانہ طور انہوں نے اپنایا. تو یہ ساری چیزیں ہسٹری کو رکھتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹیپس اٹھانے چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. سینیٹر وقار مہدی صاحب پلیز سر.